اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا من السماء كسفا او تاتي بالله والملائكة قبيلا۔ یہاں پہ کفار مکہ کی ایسی گفتگو بیان کی گئی ہے جو انہوں نے ہٹ دھرمی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا جناب ہم آپ پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا جی آپ آسے کو اژدہا بنا دیں، آپ چشمہ جو جاری کر دیں، آپ بے شک دریا کو جو ہے وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیں، ہم نے آپ پر ایمان نہیں لانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو بندہ جب ضد اور انا پہ آ جاتا ہے نا، تو چاہے اس کے سامنے جو مرضی کرتے جائیں، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا کہ جن لوگوں نے خود ڈیمانڈ کی کہ جناب اعلیٰ آپ چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات تھی؟ انہی کے سامنے چاند ٹوٹا، انہی کے سامنے سب کچھ ہوا، انہی کے سامنے اپنے ہاتھوں کے اندر کنکر لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جناب اگر یہ آپ کو شہادت دے تو ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ چاند بھی ٹکڑے ہو گیا، پتھر بھی بول پڑے ہیں، سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا، لیکن کیونکہ انہوں نے نیت کر لی تھی، سوچ لیا تھا کہ بھائی ہم نے ماننا نہیں، جو مرضی کر لیں۔ اب وہی چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ کہنے لگے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، انہوں نے کہا جناب ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں، جتنی مرضی آپ نے محنت کرنی ہے کر لیں، ہاں ایمان تو ہم لائیں گے لیکن ہماری کچھ ڈیمانڈیں ہیں۔ اب ان کی ڈیمانڈیں سنیں جی، وہ ان کی ڈیمانڈیں کیا تھی؟ کہتے جناب اعلیٰ حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، آپ ہمارے لیے زمین پر جو ہے وہ جناب کیا کریں، کوئی نہ کوئی چشمہ بہا دیں۔ یہاں پہ جناب اعلیٰ احد سے اپنا جتنے پہاڑ کھڑے ہیں، یہاں سے اگر کوئی چشمہ جاری ہو جائے، پانی جاری ہو جائے تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے سامنے رب کا کلام پڑھا ہے، میں نبی بن کے آیا ہوں، رسول ہوں اللہ کا، میرا کام ہے تم تک پیغام پہنچانا، تمہاری ڈیمانڈیں پوری کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ نبی رسول کا معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا، ٹھیک ہے، جو رب کا پیغام بندوں تک پہنچا دے۔ دیکھیں نا ہمارے پاس کوئی بندہ خط لے کے آ جائے کہ بھائی یہ فلانے بندے نے آپ کے پاس خط بھیجا ہے، اور ہم اس ڈاکیے کو اس خط لانے والے کو کہہ دے کہ نہیں جی پہلے جناب آپ ہمیں جو ہے فلانا کام کر کے دکھائیں پھر ہم خط لیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ تو سراسر بے وقوفی ہوگی نا۔ تو اگلا کہے گا میاں میں تمہارا خط لایا تھا، لینا ہے لو، نہیں لینا نہ لو، میں تمہاری ڈیمانڈیں پوری کرنے تھوڑی آیا ہوں۔ تو یہ مثال سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو دی ہے۔ تو رسول کا مطلب کیا ہے کہ رب کا پیغام بندوں تک پہنچا دے، مانتا ہے کوئی مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ آقا علیہ السلام کو یہی فرمایا گیا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، فرمایا محبوب آپ ہمارا پیغام پہنچا دے بس، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، باقی کسی نے ماننا ہے نہیں ماننا اس کا حساب ہم خود ہی کر لیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر کیا فرمایا؟ آپ نے 10,000 صحابہ کرام کو گواہ بنا کے کہا، فرمایا ہاں بھائی میں نے رب کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ حضور نے باقاعدہ اوپر منہ کر کے کہا عرض کی پروردگار تو گواہ ہو جا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ، باقاعدہ حضور نے اس پیغام کو پہنچانے پر رب کو گواہ بنایا، پھر ایک بار نہیں دوسری بار کہا، دوسری بار بھی کہا، فرمایا ہاں بھائی میں نے رب کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کہا جی پہنچا دیا۔ کہا پروردگار گواہ ہو جا کہ یہ گواہی دے رہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کہا۔ تو انہوں نے کہا جناب کہنے لگے جناب ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہاں لیکن ہماری شرط یہ کیا ہے حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہمارے لیے آپ کوئی چشمہ زمین سے بہا دیں۔ آب زمزم موجود ہے وہ نظر نہیں آ رہا، ان کو اور چشمہ چاہیے جو پہاڑ سے نکل کے آتا ہو۔ بھئی یہ تو دیکھو نا کہ یہ وہ چشمہ ہے جو نبی کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایڑیوں سے نکلا ہوا ہے، یہ چھوٹی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نہیں مانتے، ہاں آپ کیا کریں ہمارے لیے چشمہ بہا دیں، نہیں تو اور ایک کام کریں، کیا او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا پھر اپنے لیے آپ باغات یہاں پہ لگائیں، کس کے؟ انگوروں کے بھی ہوں اور کھجوروں کے بھی ہوں، ٹھیک ہے جی، من نخیل وعنب، آپ اس طرح کریں آپ یہاں پہ انگور اور کھجوروں کے باغ اپنے لیے لگا دیں، آپ پیسے والے بن جائیں، آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، ہم کہیں گے کہ واقعی یار پیسے والا بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ رسول ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔
تو حضور نے یہ بات بھی سن کے آپ نے فرمایا یار بات یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اس کے اندر امیری اور غریبی کی شرط۔ کتنے انبیاء آئے جو سارے کے سارے امیر تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوائے 4-5 کے، ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے جن کو بادشاہی ملی ہے، باقی سارے نبی سارے امیر تھوڑی تھے۔ اور نبوت کے لیے تو امیری شرط ہی نہیں رکھی گئی ہے، یہ ضروری تو نہیں نا کہ نبی امیر ہوگا، پیسے والا ہوگا تب جا کے سچا ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ اصول یہی آج تک یہی چلا آ رہا ہے کہ اگر امیر عالم خطاب کر رہا ہو نا کہتے جی کمال کر دیا بھائی، کار پہ آئے اور ٹھیک ٹھاک آگے پیچھے سیکورٹی گارڈ جناب اللہ ہٹو بھائی، پیچھے ہٹو بھائی، پیچھے ہٹو بھائی۔ اگر اس طرح پروٹوکول کے ساتھ آئے تو لوگ اس کا خطاب بھی بڑے غور سے سنیں گے، کہتے بڑا مولوی آیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر رکشے پہ چلا جائے کوئی کہتے ویلا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی وہی شرط آ رہی ہے کہ ہم پیسے والے بندے کو سلام کرتے ہیں، پیسے والے خطیب کو سننا چاہتے ہیں، پیسے والے عالم کی عزت کرتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور کے بابے ہیں، آپ کے پاس سکے پڑے تھے، آپ نے سکے اٹھائے اور اٹھا کے ایسے اچھالے اور اچھال کے فرمایا جس کے پاس یہ نہ اس کا مسئلہ بھی کوئی نہیں سنتا۔ سمجھ آئی؟ امیر مولوی مسئلہ بتایا نا تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا، اور غریب مولوی مسئلہ بتایا ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سیم یہی مسئلہ ہے، اگر پیر پراڈو پہ آئے اور آ کے پھس پھس کر کے دعا مانگے نا کہتے ہیں خصوصی دعا مانگی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مولوی جتنا مرضی قرآن پڑھ پڑھ کے دعا مانگتا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے ان پیارے انہوں نے کہا جناب پھر آپ ایسے کریں، اگر آپ یہاں پہ چشمہ نہیں بہاتے تو پھر آپ اس طرح کریں، پھر آپ اپنے لیے کیا کریں، کھجور اور انگوروں کے باغ لگا دیں، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک ایسی نہر بہ رہی ہو جناب اللہ جو اس چشموں کو اور اس اپنا باغوں کو سیراب کر رہی ہو، ہم یہ سارا کچھ دیکھیں تب ایمان لائیں گے۔ اچھا یہ ڈیمانڈیں ہو گئی، اس کے بعد ان کی اگلی ڈیمانڈ سنیں، کہتے جی آؤ تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا۔ اب خدا کا خوف نہ ہونا تو پھر یہی حال ہوتا ہے، کہنے لگے جی پھر آپ ایسے کریں جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو پھر آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر آپ آسمان ہی ہم پر گرا دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اگر حضور یہ کر دیتے تو کیا بنتا، ٹھیک ہے، کیا ہو جاتا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتوں نے آ کے کیا کہا، عرض کی، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے یہ جو ڈیمانڈیں کر رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ان کی ڈیمانڈیں پوری کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد یہ کلمہ نہ پڑا تو پھر دیکھ لیجئے کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو پھر آپ کی امت کو مہلت دے دیتے ہیں۔ یہ حضور کی کرم نوازی دیکھیں، فرمایا پروردگار میری امت کو مہلت عطا فرما۔ ہاں پتہ ہے کہ نہیں مانیں گے، لیکن ان کی وجہ سے قیامت تک جو امت آنی ہے وہ بھی ساری کی ساری برباد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ ظاہر ہے ختم ہو جائے گی، امت ہی ختم ہوگی تو پھر قیامت تک کون رہے گا؟ پھر تو قیامت برپائی ہو گئی، آخری نبی کی امت اگر تباہ ہو کر دی جائے تو پھر قیامت تو ختم ہو گئی، آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی آؤ تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، آپ اس طرح کریں کہ جناب آپ آسمان کا ٹکڑے ہم پر گرا دیں، آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، ٹھیک ہے، ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا، آپ اگلے الفاظ دیکھیں، فرمایا او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، وہ کہنے لگے جناب پھر آپ ایسے کریں اللہ کو بھی ہمارے سامنے لے آئیں اور فرشتوں کو بھی ہمارے سامنے لے آئیں، اللہ کو بھی ہمارے سامنے لائیں اور فرشتوں کو بھی ہمارے سامنے لائیں۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، انہوں نے کہا جناب، انہوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، انہوں نے کہا جی ہم تو تب آپ پر ایمان لائیں گے جب ہم رب کو آمنے سامنے دیکھیں گے۔ پھر دیکھ لیا تھا کیا تماشے لگے ان کے ساتھ، پھر ٹھیک ہے جی، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، کبھی کوئی عذاب، کبھی کوئی عذاب، کبھی کوئی عذاب، ٹھیک ہے۔ اور جو 40 بندے ساتھ دیکھنے کے لیے گئے تھے، ایک جھلک کلیم اللہ نے دیکھی، وہ تو خالی بیہوش ہوئے، باقی تو سارے فوت ہو گئے تھے۔ وہ تو کلیم اللہ نے عرض کی پروردگار یہ تو سارے مر گئے ہیں، اگر پیچھے میں اکیلا گیا تو وہ تو مجھے کیا کہیں گے، کلیم اللہ نے خود مار دیا، اب کیسے کروں گا؟ پھر رب نے کرم فرما کے دعا قبول فرما کے موسیٰ علیہ السلام کی پھر ان کو پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ڈیمانڈ انہوں نے کی تھی، انہوں نے کہا جناب ہم رب کو آمنے سامنے دیکھیں گے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقہ، فرمایا کہ انہوں نے کہا جی ہم رب کو آمنے سامنے دیکھیں گے تب ایمان لائیں گے، تو فاخذتہم الصاعقہ، فرمایا اچانک بجلی ایسی آئی سارے کے سارے پھڑکا کے رکھ دیے۔ تو یہاں وہی بات وہ کر رہے ہیں کفار مکہ رہے، انہوں نے کہا او تاتی باللہ، یا تو رب ہمارے سامنے آئے پھر ہم ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے۔ آ کر چیک کرے ذرا،
والملائکۃ قبیلا، یا فرشتے ہمارے سامنے آئیں پھر ہم ایمان لائیں گے. اور اگلی ڈیمانڈ پھر دے کے کہنے لگے یہ ساری ان کی ڈیمانڈیں ہیں. آج کے درس کے اندر یہ ساری ان کی ہم ڈیمانڈیں پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی ڈیمانڈیں حضور کے سامنے رکھیں. اگلی بات کہنے لگے او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر ایسے کریں آپ اپنے لیے سونے کا گھر ہی بنا لیں. کہ ہم کہیں گے کہ ہمارا نبی جناب سونے کے گھروں میں رہتا ہے، پھر تو ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ سونے کا گھر نہیں بنا سکتے تو پھر ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار بھی. دیکھیے یار یہی سب سے بڑی خامی ہوتی ہے، ابھی کون کس حیثیت کا مالک ہے ہم یہ صرف یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہا ہے اس سے ہمیں غرضی کوئی نہیں ہے. آج دیکھ لیں یہی مسئلہ ہے کہ ہم صرف اور صرف بندے کی بات کی اہمیت صرف اور صرف اس کی حیثیت کی وجہ سے ہے. بندہ امیر ہے اس کی بات میں وزن ہے، بندہ غریب ہے اس کی بات میں وزن شزن. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اگر امیر بندے وہ ہو جائے نا، غصہ آ جائے نا، وہ کہتے ہیں صاحب جی کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کیا ہوا ہے، ہائی ہو گیا ہے. اور غریب بندے کو غصہ آ جائے کہتے ہیں دماغ خراب ہو گیا ہے. امیر کو غصہ آئے تو صاحب جی کا بلڈ جو ہے وہ ہائی ہو چکا ہے، اور غریب کو غصہ آئے تو کیا کہتے دماغ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کہنے لگے جناب اس طرح کریں آپ پھر سونے کا گھر اپنے لیے بنا لیں پھر تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات، اگر آپ سونے کا گھر نہیں بناتے تو پھر آپ ایسے کریں او ترک فی السماء، آپ پھر خود ہمارے آنکھوں کے سامنے جو ہے آسمان پر چڑھ جائیں. ڈیمانڈیں اور ان کی شرطیں چیک کریں ذرا. ہماری آنکھوں کے سامنے اگر آپ آسمان پہ جائیں تب تو ہم مانیں گے، اگر رات کے اکیلے میں اگر جائیں گے تو پھر ہم نہیں مانیں گے. فرمایا یہی تو پھر ایمان ہے، یہی تو پھر شرط ہے، یہی تو پھر امتحان ہے. ماں محبوب اگر رات کے اکیلے تنہائی میں اگر اوپر جائیں جو مان گیا اسی کو تو ہم نے صدیق بنایا ہے، اسی غیب کو تو ہم نے صدیق بنایا ہے. اوتر کا فی السماء، انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے سیڑھی لگا کے پھر آپ اوپر چڑھے، ہم آپ کو چڑھتا دیکھیں تب ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، ایمان لائیں گے. اور اگلی بات کہنے لگے جناب لن نؤمن لرقیہ کا، اگر یہ ساری شرطیں آپ نہیں مانتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان بھی نہیں لائیں گے. ہاں آخری بات کیا ہے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ. ٹھیک ہے، کہہ لیں جی آپ اوپر چڑھ جائیں اور وہاں سے ہمارے لیے کتاب لے کے آئیں تاکہ ہم اسے خود پڑھ سکیں. جو سامنے ہے اس پر اعتبار نہیں، اوپر جا کے آسمان سے کتاب لے کے آئیں اور وہ ہمارے سامنے رکھیں پھر ہم اس کو پڑھیں گے پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے. من حرامی حجتا ڈھیر ہے کہ نہیں ہے. حضور فرما رہے کہ بھئی یہ آسمانی کتاب ہی تو تمہارے سامنے ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ آسمانی کتاب ہی تو ہے، اس پر چڑھنے کی ضرورت کیا ہے جب آسمان سے خود ہی یہ نازل ہو رہی ہے، لانے والے خود لا رہے ہیں اور تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں بطور چیلنج کہہ رہا ہوں کہ اس جیسی تم بنا سکو تو بنا لو، نہیں بنا سکتے تو سمجھ لو کہ آسمان سے اتری ہوئی ہے. کہتا نا 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 یہ نہیں مانتے. دوسرا ہماری آنکھوں کے سامنے اوپر جائیں وہاں سے کتاب لائیں اس کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب ان سب کا جواب کیا ہے، ان ساری شرطوں کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب انہوں نے جو کہنا تھا کہہ لیا ہے، آپ نے ان کو کیا جواب دینا ہے. فرمایا کل، آپ اے محبوب آپ فرما دیں. اب ذرا جواب سنو یار اتنی ساری باتوں کا. حضور آپ یہ فرمائیں سبحان ربی، میرا رب پاک ہے. بس آپ بے وقوف بندے کے سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بس ٹھیک ہے جی. میں جیسے جاہل بندہ متھے لگ جائے انہوں نے کہا بھائی تو تگڑا جان چھوڑ. ڈیمانڈیں تو اس کی پوری کی جاتی ہیں جو واقعی ہدایت کے لیے آیا. دیکھیں نا جی صحابہ کرام کو حضور نے کیا کچھ نہیں دکھایا کہ نہیں دکھایا ہے. جب پیاس لگی ہے انگلیاں رکھ کے جناب چشمے بہا دیے، فرمایا شاباش بھائی خود بھی پی لو، جانوروں کو بھی پلا لو، جتنا مرضی پی لو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم 1400 صحابہ کرام تھے. ٹھیک ہے جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمے اپنا ہاتھ مبارک سے جو چشمے پھوٹے ہیں ہم نے 1400 کے 1400 بندوں نے پانی بھی پیا، ہمارے جانوروں نے پانی پیا. سمجھ نہیں آتا کہ پانی آتا کہاں سے ہے. ٹھیک ہے. ہاں ماننے والا بندہ ہو تو اس کے لیے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. جس نے ماننا ہی نہیں ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت بھی آپ دیکھیں. جس نے نہیں ماننا آپ اس کو سمجھا کے تھک جائے، اس نے نہیں ماننا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مان جائے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں فرمایا حل کنت الا بشر الرسولا،
اے محبوب آپ فرما دے کہ بھائی میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بشر بھی بنا کے اور رسول بنا کے بھیجا ہے، میں تو تمہارے پاس انسانی شکل میں رب کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، ماننا ہے تو مان جاؤ، نہیں ماننا لگے پھرو. کیوں؟ کیونکہ رب نے پھر آپ حساب لے ہی لینا ہے. پھر قیامت والے دن تو سارے مان جائیں گے. ڈوبتے ہوئے فرعون مان گیا تھا، قیامت والے دن پھر کون نہیں مانے گا؟ پھر تو ہر کوئی مان جائے گا، لیکن اس نے ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان 2 لفظوں کے اندر ساری گفتگو کا جواب عطا فرمایا ہے. میں محبوب یہ کہتے یا کر دے، وہاں کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، ان کی کسی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں. ان کو کیا جواب دے؟ ان کو صرف اتنی بات کا جواب دے کہ میرا رب پاک ہے، میں صرف پیغام پہنچانے آیا ہوں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جس نے ماننا ہے ماننا، نہیں ماننا نہ مانے. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.